بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان syed رسول رضوی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو ماہ مبارک رمضان کی یہ پرسعادت مواقع مبارک ہو۔ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں نیک اعمال بجا لانے کی، عبادت خداوندی بجا لانے کی، خدا سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان، جس کے بارے میں خداوند قدوس نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام، اے بنی نوع انسان، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا جیسے کہ باقی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اس کا جو مقصد ہے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر کچھ مسائل فقہیہ کے بارے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لعلکم تتقون جو کہا گیا، متقی و پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان احکام کو جانیں، ان مسائل کو جانیں جس کے ذریعے سے ہمارا روزہ صحیح ہو، اور روزہ جب صحیح ہوگا تب جا کے انسان تقوی الہی کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں روزے کی نیت کے بارے میں جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے بعد اسی حوالے سے جو مسائل روزے کے حوالے سے ہیں وہ تمام مسائل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو کسی مسئلے میں کوئی سمجھ نہ آئے یا کوئی خاص مسئلہ کسی کے ساتھ درپیش ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو اس مسئلے کے حوالے سے اس کا جواب دیا جا سکے۔ ناظرین، شریعت مقدس اسلام میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے جن کو مبطلات روزہ کہا گیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ مبطلات روزہ سے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے خاطر ان چیزوں سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اس روزے کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ نیت کرنا ہے۔ نیت انسان کب کریں اور کس طرح سے کریں، تو اس بارے میں فرماتے ہیں انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا، یا مثلا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کو زبان پر یہ کہنا ضروری نہیں، مگر انسان کے ارادے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں کل روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزے کی نیت کے بغیر روزہ رکھیں تو وہ روزہ صحیح بھی نہیں ہوتا۔ اور روزے کی نیت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنے ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اذان فجر سے لے کے مغرب کی اذان تک کوئی ایسا کام نہ کرے جن کو مبطلات روزہ کہا گیا ہے، اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ تمام وقت اس نے روزے کی حالت میں گزارا ہے، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ کچھ وقت اذان فجر سے پہلے اپنے آپ کو مبطلات روزہ سے روکے رکھیں، اور اسی طرح سے اذان مغرب کے کچھ دیر بعد بھی اپنے آپ کو مبطلات روزہ سے دور رکھیں، اپنے آپ کو باز رکھیں۔ تب جا کے انسان کا یہ روزہ یقین اور محکم روزہ ہو سکتا ہے۔ اور نیت کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر شب میں اگلے روز کے لیے وہ نیت کرے۔ مثلا آج شب یہ نیت کریں کہ مثلا ماہ مبارک رمضان کی صبح روزہ رکھتا ہوں، یہ اگر نیت کریں تو کافی ہے۔ یہ نیت زبان پر لانا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح سے مجتہدین کا فرمان یہ بھی ہے، فتاویٰ یہ بھی ہے کہ اس نیت کو دل پر گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ارادہ انسان کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اور اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں روزے کی نیت کا آخری وقت ایک ایسے شخص کے لیے جس کی توجہ ہو، وہ جانتا ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور میں نے نیت بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے نیت کا آخری وقت اذان صبح کے وقت ہے۔
اذان صبح کے وقت یعنی رات کو بھی کر سکتے ہیں، آخرین جو وقت ہیں وہ اذان فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اذان فجر سے پہلے نیت نہ کی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر اس نے اذان فجر کے بعد نیت کی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے جس شخص نے ایسا کام نہ کیا ہو، یعنی مبتل روزہ میں نہ پڑا ہو، یعنی کوئی کھانا بھی نہیں کھایا، باقی جو مبتلات روزہ ہیں ان کو بھی انجام نہیں دیا، اور وہ جس وقت بھی دن میں مستحب اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کسی وقت بھی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگرچہ مغرب کے وقت ہونے میں کم وقت ہی رہ گیا ہو، مستحب روزہ کے لیے جس ٹائم بھی وہ چاہے نیت کر لے، اگر اس نے مبتلے روزہ کوئی چیز انجام نہیں دیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ دن میں کسی بھی وقت وہ نیت کریں تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مگر واجب روزوں میں مثلا ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے تو جو شخص رمضان کے روزوں میں اور واجب روزوں میں روزے کی نیت کے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائیں، یا اذان صبح سے پہلے اس نے نیت ہی نہ کی ہو، اور اگر وہ شخص ظہر سے پہلے بیدار ہو جائیں اور روزے کی نیت کریں تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر وہ شخص ظہر کے بعد بیدار ہو تو ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے قربت مطلقہ کی نیت سے باقی دن خود کو روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے بچائے رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دن بھر وہ روزے کی حالت میں رہیں، کیونکہ اس نے ظہر سے پہلے نیت نہیں کی ہے۔ قربت مطلقہ کی نیت سے وہ روزہ رکھیں اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائیں۔ اگر انسان نیت نہ کریں تو اس پر لازم ہے کہ اس دن کی روزے کو مکمل بھی کریں اور اس کے بعد اس روزے کا قضا بھی دے دیں۔ تو ناظرین، یہاں تک ہم آج اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔